بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از شہزاد اور ویورز آج ہم اپنے انگلش بول چال کا سبق نمبر 540 یعنی 540 سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کی ہر ویڈیو میں روزمرہ استعمال کے 10 فقرے شامل ہوتے ہیں جو کہ سادہ مگر کارآمد ہوتے ہیں۔ سو لیٹ اسٹارٹ دا ایپیسوڈ نمبر 540 آف انگلش بول چال۔ ویورز آج کا سینٹینس نمبر 1 اور اوورال سینٹینس نمبر 3861 یعنی 3860 سینٹینسز اس سے پہلے اپلوڈ ہو چکے ہوئے ہیں۔ ویورز آج کا سینٹینس نمبر 1 یہ ہے، کیا آپ کو ابھی تک اپنی کتابیں، اپنا کمپیوٹر، اپنا سامان موصول نہیں ہوا یا نہیں ہوئی؟ کیا آپ کو ابھی تک اپنی کتابیں موصول نہیں ہوئی، یعنی ابھی تک آپ نے کیا اپنی کتابیں ریسیو نہیں کی، حاصل نہیں کی، آپ تک پہنچی نہیں ہیں؟ تو یہاں پہ یہ فقرہ بولیں گے، haven't you received your books yet، یعنی ابھی تک yet، haven't you received your books yet، یعنی یہ والا فقرہ جو ہے وہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا یہ سینٹینس ہے۔ I haven't received my book yet، میں نے ابھی تک اپنی کتابیں نہیں خریدیں یا حاصل نہیں کی، اور اس کا سوالیہ یہ بنے گا haven't you received your books yet، کیا آپ نے ابھی تک اپنی کتابیں وصول نہیں کی، آپ کو موصول نہیں ہوئی، آپ نے حاصل نہیں کی، یعنی آپ تک پہنچی نہیں ہے۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 2، کیا میں رات کے کھانے کے بعد آ سکتا ہوں؟ یعنی پرمیشن مانگی جا رہی ہے کہ کیا میں رات کے کھانے کے بعد آ سکتا ہوں؟ may I come after having dinner، could I come after having dinner، can I come after having dinner؟ لیکن تینوں میں سے ذرا بہتر ہے وہ may I come after having dinner یا may I come after dinner۔ تو یہ مل جلا کے سارے فقرے ٹھیک ہیں۔ کیا میں رات کے کھانے کے بعد آ سکتا ہوں؟ may I come after having dinner، یعنی رات کا کھانا کھانے کے بعد کیا میں آ سکتا ہوں؟ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 3، اگر میں گھر دیر سے پہنچا تو میرے والدین پریشان ہوں گے۔ اگر میں گھر دیر سے پہنچا تو میرے والدین پریشان ہوں گے، ناراض ہوں گے، غصہ کریں گے، کچھ بھی آپ لگا لیں جو والدین کر سکتے ہیں لیٹ آنے پہ۔ My parents will be worried if I get home late۔ My parents will be worried جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر میں گھر دیر سے پہنچا my parents will be worried، پریشان ہو جائیں گے اگر میں گھر دیر سے پہنچا۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 4، میں آپ کو یہاں دیکھ کر حیران ہوں، یعنی آپ تو کبھی آئے نہیں لیکن میں آپ کو یہاں دیکھ کے حیران ہوں۔ کچھ بھی آپ جو آپ سرپرائزنگلی جو لفظ بول سکتے ہیں وہ بول سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں دیکھ کر حیران ہوں، I am surprised to see you here۔ I am surprised to see you here، میں آپ کو یہاں دیکھ کے حیران ہوں۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 5، میں اس معاملے پر ضرور سوچوں گا، یعنی آپ نے جو مجھے باتیں بتائی ہیں یا جو اب میرا جو فرض بنتا ہے میں اس معاملے پر ضرور سوچوں گا۔ I will definitely think over this matter۔ I will definitely think over this matter، میں اس معاملے پر ضرور سوچوں گا۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 6، میں اپنی محنت سے یہ مقصد حاصل کر سکتا ہوں۔ میں اپنی محنت سے یہ مقصد حاصل کر سکتا ہوں، یعنی کسی نے کہا کہ بھئی یہ کام جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، تو پھر ڈٹرمنڈ ہو گیا، آپ نے یہ بولا کہ میں اپنی محنت سے یہ مقصد حاصل کر سکتا ہوں۔ I can get this goal through my hard work۔ I can achieve this goal through my hard work، یعنی میں اپنی محنت سے یہ سخت محنت سے اپنی محنت سے یہ حاصل کر سکتا ہوں، یعنی جو بھی مقصد ہے۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 7،
تم نے میرے کپڑے سوکھنے کے لیے کہاں لٹکائے ہیں؟ یعنی کسی نے پوچھا کہ بھئی اب میرے جو کپڑے ہیں وہ دھو گے آپ نے کہاں پہ لٹکا دی؟ میں زیادہ تاریں ہوں گی. ویئر ہیو یو ہنگ اپ مائی کلوز ٹو ڈرائی؟ ویئر ہیو یو ہنگ اپ، آپ نے کہاں پہ لٹکائے ہیں مائی کلوز ٹو ڈرائی، میرے کپڑے سوکھنے کے لیے. آپ نکال بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویئر ہیو یو ہنگ مائی کلوز ٹو ڈرائی، آپ نے میرے کپڑے سوکھنے کے لیے کہاں لٹکائے ہیں. نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر 8. میں اگلے مہینے اپنی گاڑی کو دوبارہ صاف کرواؤں گا. کروں گا نہیں بلکہ کرواؤں گا. تو یہ ہو گیا جی پیسو کازیٹیو سینٹینس کا یہ ایک سینٹینس ہے. میں اگلے مہینے اپنی گاڑی کو دوبارہ صاف کرواؤں گا. آئی ول ہیو مائی کار کلینڈ اگین نیکسٹ منتھ. یا آپ اس کو ایسے بھی بول سکتے ہیں آئی ول گیٹ مائی کار کلینڈ نیکسٹ منتھ اگین، یا آئی ول گیٹ مائی کار کلینڈ اگین نیکسٹ منتھ. گیٹ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور ہیو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. آئی ول گیٹ مائی کار کلینڈ اگین نیکسٹ منتھ. میں اگلے مہینے اپنی گاڑی کو دوبارہ صاف کرواؤں گا. جب کوئی کام کروانا ہو کسی سے تو وہ کازیٹیو، اور جب کام خود کرنا ہو تو وہ ایکٹیو ہوتا ہے، کہ جو سبجیکٹ جو کرنے والا جب موجود ہوگا تو وہ ایکٹیوائز. کازیٹیو میں بھی ایکٹیو اور پیسیو کازیٹیو ہوتے ہیں. تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے کہ جب کازیٹیو میں کام اب کروانا تو آپ نے دونوں صورتوں میں آپ نے کروانا ہے، لیکن ایکٹیو میں جب کازیٹیو ایکٹیو میں جب کام کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے جس سے آپ نے کام کروانا ہے وہ واضح ہوتا ہے، اور پیسیو کازیٹیو میں جس سے آپ نے کام کروانا تھا اس کا کام کی بجائے، اس کے نام کی بجائے اس کا کام زیادہ امپورٹنٹ رکھتا ہے. دیکھیں نا یہاں پہ کیا ہے کہ میں اپنے اگلے مہینے اپنی گاڑی کو دوبارہ صاف کرواؤں گا. کس سے صاف کروانی ہے؟ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ کسی کار واشنگ والی جو ہے شاپ سے، دکان سے وغیرہ، آفس سے، لیکن کس سے کروانی وہ نہیں، لیکن گاڑی کے صاف کروانے پہ زور ہے. آئی ول ہیو مائی کار کلینڈ اگین نیکسٹ منتھ. نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 9. اس نے مجھ پر اپنی کتابیں چرانے کا الزام لگایا. کتابیں چرانے کا الزام لگایا. اس نے مجھے، کسی کا بھی الزام ہو سکتا ہے، اس نے مجھ پر اپنی کتابیں چرانے کا الزام لگایا. He accused me of stealing his books. He accused me of stealing his books. اس نے مجھے اپنی کتابیں چرانے کا الزام لگایا. یعنی الزام مجھ پہ لگا، لیکن اس نے اپنی کتابیں جو اس کے پاس تھی اس کا الزام اس نے مجھ پہ لگا دیا. نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر 10 اور آج کے ایپیسوڈ کا لاسٹ سینٹینس. آخر کار وہ نیا موبائل خریدنے میں کامیاب ہو گیا. یعنی کوئی کام، کسی کام کرنے میں وہ جو ہے وہ کامیاب ہو گیا. He finally managed to buy a new mobile. مینیج ہوتا ہے کہ کسی کام کو کرنے میں سکسیزفل ہو جانا. He finally managed to buy a new mobile. وہ آخر کار نیا موبائل خریدنے میں کامیاب ہو گیا.